ویلکم بیک ناظرین. شیخ روہیل اصغر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی. شیخ صاحب، آپ نے انصار عباسی صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے ملک کی خاطر تو ان کو استعفے دے دینے چاہیے. جی میں اس میں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں. اس میں بہت ساری باتیں بحث کی جا سکتی ہیں، اس پہ بہت ساری باتوں پہ کیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ سچویشن دیکھیں. آج جو ایک نئی جو چیز سامنے کھل کے آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنا جواب دوبارہ داخل کروا دیا، اپنا ایفیڈیوٹ بھی دے دیا. اس میں ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ وہ ان کا کیا ممتا نظر کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اگر فرض کیجئے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو استعفے دے دیتے ہیں، تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر کام جمہوری طریقے میں ہو. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، عوام کے مسائل کو حل کیا ہے، تو 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے دیکھیں نا، اگر آج آپ بیٹھ کے اپوزنگ پارٹیز کے ساتھ شیڈول کا اناؤنس کرتے ہیں تو ایک دن میں تو الیکشن نہیں ہوں گے. آخر کار 2 4 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے. تو وہ ایک بڑا مطلب جمہوری پروسیس ہوگا جس میں کسی آؤٹر فورسز کو دخل دینے کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کے انڈر الیکشن ہوں گے، جمہوریت کے اندر الیکشن ہوں گے، اور پھر وہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. انصار صاحب، what do you think؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ they don't want to open a Pandora's box. اب میں ایک بڑی ایک چیز میں اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انصار صاحب سے میں جواب لینا چاہی تھی. شیخ صاحب ایک ان سے بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. جی انصار صاحب. جی دیکھیں، یہ جو شیخ صاحب نے بات کی نا، تو جو بیسک پرابلم ہے نا میاں صاحب کی پالیٹکس کا، اگر آپ پچھلے 2-3 سال دیکھیں تو ان کی فیئر بیسڈ پالیٹکس ہے. ان کے فیئرز ہیں کہ جی آرمی آ جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. انصار آپ کیسے اس کو نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے یہ چاہ رہی ہو کہ ہم مارشل لا لگے اور ہم شہید ہو جائیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ ان کا ڈائلما یہ ہے کہ وہ فیئر بیسڈ پالیٹکس کر رہے ہیں کہ نہ مارشل لا لگے نہ شہید. دیکھیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جائے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کو منت سماعت کریں کہ آپ حکومت چھوڑ دیں. بھئی کیوں حکومت چھوڑیں؟ ان کے لیے تو 5 سال کے لے کے آئے ہیں. پولیٹیکل مینز جو ہیں، پولیٹیکل مینز. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے کیا اپوزیشن کو اکٹھا کیا کہ ہم گورنمنٹ کے اگینسٹ ایجیٹیشن کریں یا آگے چلیں. ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے. سب سے بڑی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی یہی ہے. آپ استعفے بھی نہیں دیں گے، آپ تمام اپوزیشن پارٹیز کو ایک ساتھ بٹھائیں گے بھی نہیں. اصل میں یہ جو خواہش ہے نا کہ کورٹ میں چلے جائیں، اور یہاں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے دے کہ یہ حکومت چلی جائے، تو میرا خیال ہے یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. کورٹس کی جو بھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے. اگر آپ نے اس گورنمنٹ کو چلتا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹریٹجی ہونا چاہیے، جو کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. جی شیخ صاحب. انصار، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ایک سنگل ٹریک سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک بات کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت چلتی رہے. ہمارے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لے، پھر آپ لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا. آپ کے وہ کہیں گے کہ جو ڈیریل کیا انہوں نے جمہوریت کو آ کے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا انصار صاحب. یہ 90 کی دہائی سے باہر نکلے. ویسے کس نے کہا کہ مارشل لا آ جائے گا؟ جی میں آپ کو آپ نے آج کا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا. آپ کمال کرتے ہیں. میں پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں بس رہے ہیں. آپ سارا کچھ نہیں، کس کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں سی او ایس کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ میمو گیٹ کے اوپر اس کو دیکھیں. آپ میمو گیٹ کو چھوڑ دیجئے. میمو گیٹ جو ہے وہ آپ اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. دیکھیں مجھے ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں، آئی ایس پی آر نے کل جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ضرورت تھی، اس کی بہت ضروری بات تھی، اس کی بہت ضرورت تھی. آپ نے آج خود کہا ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائے ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. آپ لوگوں نے اپنے قلم سے ہمیں تباہ کر دینا ہے، پھر آپ نے یہی لکھنا ہے. شیخ صاحب سنیں، شیخ صاحب سن لیں. شیخ صاحب سنیے گا. اس کی ضرورت یہ تھی کہ جس وقت میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کی، اور وہاں پہ 1 منٹ سے بھی لیس دین 1 منٹ بات ہوئی آرمی چیف اور پریزیڈنٹ صاحب کی، جس میں پریزیڈنٹ صاحب کی طبیعت پوچھی گئی. اس کے بعد یہ افواہیں چلیں اور بلکہ لکھا گیا، کہا گیا کہ ڈیل ہو گئی. دیکھیں میمو گیٹ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. اب سنیں نا، ہوتی ہے انصار بازی صاحب، اس کو اس طرح میں نہیں سمجھتا ایکسپوز کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، اپنے آپ کو پارٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے.
دیکھیں کس کو پارٹی بنانے کی ضرورت کیا مطلب ہے؟ جب فرض کریں یہ باتیں کی جا رہی ہوں، جب کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ یو آر اباؤٹ ٹو بی پریزیڈنٹ. نہیں سنیں نا، ایسے نہ کریں نا. بہت نہیں ہوتا. آج بھی یہ نواز شریف صاحب کراچی میں بات کر رہے تھے، میرا ہے ڈان سے ہی بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح آئی ایس آئی چیف کے بارے میں کویسچن ہوا تو وہ کیسے چلے گئے باہر وداؤٹ پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کو کچھ کارروائی کرنی چاہیے. خٹک صاحب بیٹھے ہیں، جی بالکل یہ سوال ہوا تھا. لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں پوچھتے کسی سے، ان کو تو انٹیلیجنس ایون اپنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے متعلق کرنا ہوتی ہے، اور اتفاق سے یہ سوال میں نے نہیں اٹھایا، سیکیورٹی کو گارڈ کرنا ہوتا ہے. سو وہ اس طرح پوچھ کے نہیں جاتے کہیں بھی. کم از کم آپ نے دو دفعہ رول کیا پاکستان کو. یہ تو بیسک چیزیں ہیں. نہ پوچھ کے جائیں، اگر آپ کو نہیں پتا سیکیورٹی کے معاملات ہیں نہ پوچھ کے جائیں. تو میمو پر سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا. اگر آپ کسی یہ سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تو آپ کیوں سپریم کورٹ گئے؟ اگر آپ سیکیورٹی کو نہیں بلا سکتے، آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں بلا سکتے. ایک اور بات شیخ صاحب، ایک اور بات، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف مارشل لا لگا رہے ہیں اور آئی ایس آئی چیف نے غلط کام کیا، تو جس طرح آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ گئے ہیں کورٹ میں، تو آپ ان دونوں کے اگینسٹ کورٹ میں جائیں. دیکھیں اس طرح سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو بات ہے بڑی کلیئر کٹ کی جانی چاہیے. کس طرح سیاست ہو؟ آپ مجھے سمجھا دیں سیاست ہونی کس طرح چاہیے. چلیں اس پر یہ بریک لے لیتے ہیں کہ سیاست کس طرح ہونی چاہیے. جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ خود کریں، کسی دوسرے سے مت کروائیں. اچھا چلیں بریک لے لیتے ہیں نا، ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. چلیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ سیاست آخر ہونی کس طرح چاہیے. میرے ساتھ رہیے.